اب وہ مشہور زمانہ دعا آ رہی ہے، اے رب ہمارے بنا دے مجھ کو نماز کا پابند، نماز کا قائم کرنے والا، اور میری اولاد کو بھی، اور اے رب ہمارے اس التجا کو، اس دعا کو ضرور قبول فرما۔ یہ دعا عام دعاؤں میں بھی پڑھنی چاہیے، تشہد میں بھی سنت دعاؤں کے بعد اس دعا کو ایڈ کریں۔ اس دعا کی برکت ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے اس میں دعا کرتے ہیں۔ بڑی پرفیکٹ دعا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور عرض کیا کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن کی جگہ، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور چن لے مجھے بھی اور میری آنے والی اولاد کو بھی اس معاملے میں اپنے ساتھ خالص کر لے کہ وہ بتوں کی پوجا نہ کرے۔ یہ دعا تھی، 100% تو قبول نہیں ہوئی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد اسی اولاد میں بت پرستی بھی آ گئی۔ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو میجورٹی تو بت پرستی کا شکار تھی، حالانکہ اولاد وہ حضرت ابراہیم کے ہی تھے، اسماعیل علیہ السلام سے، عرب کے لوگ جو ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دعاؤں کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص خود کوشش کر کے اپنے لیے دعا کا اپنے آپ کو حقدار کرے۔ ادروائز پیغمبروں کی دعا بھی کسی کے کام نہیں آئے گی اگر کوئی شخص خود گمراہی کے اوپر اترا ہوا ہے۔ تو اے اللہ اس شہر مکہ کو امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی چن لے، اپنے لیے خاص کر لے توحید کے اعتبار سے، کہ وہ بتوں کی پوجا کہیں ایسا نہ ہو کہ بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے تو گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو۔ ظاہر ہے بتوں نے تو نہیں کیا، لیکن وہ ایک ذریعہ بنے، یعنی کئی لوگوں کے لیے بت بڑی اہمیت کے حامل ہو گئے کہ یہ بت تراش لیے، اور پھر جنہوں نے فرسٹ ٹائم تراشے تھے نا، انہوں نے بت بنائے، گمراہ ہوئے، لیکن آنے والی نسلیں جو ہیں وہ واقعی بتوں کی وجہ سے گمراہ ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان بتوں کے ساتھ ان کی عقیدت جڑ جاتی ہے، تو واقعی بت ہی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اس اینگل سے درست ہے۔ تو اکثریت کو گمراہ کر دیا۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، تو پس جو کوئی بھی میری پیروی کرے تو وہ تو ہوگا میرا۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میری نافرمانی کرے، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا تو اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اے اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ پیغمبروں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اتباع کرنے والوں کے بارے میں تو کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کی گارنٹی تو اٹھا لیتے ہیں، لیکن نافرمانوں کی کوئی گارنٹی نہیں اٹھاتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ سفارش کر سکتے ہیں، اور یہ سفارش مختلف پیغمبروں نے کی ہے کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں جو گمراہ ہوئے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے ان کو عذاب دے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن یہ گفتگو کرنی ہے کہ جب انہیں پتا چلے گا کہ ان کے بعد یہ کچھ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں آتا ہے یہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو انہیں بخش دے چاہے عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن سچوں کو ان کا سچا عقیدہ فائدہ دے گا۔ اچھا، یہی آیت کا حصہ نبی علیہ السلام نے بھی پڑھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن غم کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے اے اللہ میری امت میری امت، اور پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ المائدہ کی وہ آیت تلاوت کی، سورہ ابراہیم کی آیت تلاوت کی، پیغمبروں کا ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے ان کی گرفت فرما، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ جو میری پیروی کرے گا وہ میرا ہے،
اور جو میری نافرمانی کرے گا تو اس کا معاملہ تیرے سپرد، میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن اے اللہ میں وہ نہیں کہوں گا جو ابراہیم نے یا عیسیٰ نے کہا، میں کہوں گا میری امت۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ ہمارے پیغمبر کیوں غمگین ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات سامنے رکھی، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ مجھے میرے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے اس خوشخبری کے ساتھ کہ ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ قرآن میں بھی اشارتاً اس کا ذکر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب تمہارا رب تمہیں ایسے مقام پر فائز کرے گا، مقام شفاعت کے اوپر، جہاں ہر شخص آپ کی حمد کرے گا، آپ کی تعریف کرے گا۔ تو نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے گارنٹی دی، لیکن یہ اوپن لائسنس نہیں ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دعا دی، وہ اس نے دنیا میں کر لی، میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے، قیامت کے دن یہ اللہ نے مجھے اذن دیا ہے کہ اس دعا کی برکت سے پوری امت کو نفع پہنچے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ دعا ایک ہے اور امت تو کروڑوں میں اربوں میں ہے، سب کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، وہ والا معاملہ تو الگ سے ہے۔ البتہ نافرمانوں کے لیے جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ میری شفاعت اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے حق میں بھی قبول کر لے گا، لیکن وہ ہوگی اللہ کے اذن سے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شمار کرے کہ جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے پروردگار بے شک میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد کے کچھ حصے کو۔ ظاہر ہے کہ اولاد کے دو حصے تھے، ایک بنو اسرائیل جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب جن کا لقب اسرائیل تھا، اور دوسرے یہ بنو اسماعیل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جن میں سے نبی الاسلام پیدا ہوئے۔ بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں کہ جو کھیتی باڑی کے لائق بھی نہیں، آج بھی چٹیل پہاڑ ہے مکے کے، پتھروں والے پہاڑ، یہ ہمارے والے پہاڑ نہیں ہیں جن کے اوپر مٹی ہے اور اس پہ گھاس اگتی ہے، ہمارے تو کہ یہ جو سرد پہاڑ ہیں ان کے اوپر بھی آپ دیکھیں انہوں نے گرمیوں کے موسم کے اندر گندم اور باقی چیزیں اگائی ہوتی ہیں۔ عرب کے جو مکے کے پہاڑ ہیں نا وہ کالے پتھروں کے اوپر مشتمل ہیں، پتھر میں سے تو سبزہ نہیں نکلتا، اس طرح کے پہاڑ ہیں۔ اگر تھوڑی بہت اس پہ مٹی جم بھی جائے تو جب بارش آتی ہے تو وہ اس پہ ٹھہرتی بھی نہیں ہے۔ تو ایسی وادی میں عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، وہ سورہ حج میں آگے چل کے آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادیں ظاہر کر دی تھی جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ بنا ہوا تھا، اور اس کی وقت کے ساتھ عمارت جو ہے منہدم ہو گئی تھی، وہ ساری اس کی بیسمنٹ ظاہر کر دی، جو آج کے زمانے میں ہم ڈی پی سی کہتے ہیں، جو بنیادیں، پھر اس کے اوپر انہوں نے دوبارہ سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب ہمارے اس لیے کہ یہ نماز کو قائم کریں، فجعل افئدۃ من الناس، پس بنا دے تو لوگوں کے دلوں کو ایسا، تہوی الیہم، کہ لوگ ان کی طرف آئیں۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایسی دعا لگی ہے کہ مکہ بالکل چٹیل جگہ ہے لیکن دنیا کا ہر فروٹ، ہر نعمت وہاں پہ ملتی ہے الحمدللہ۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور وہ ہر طرح کے پھل رزق یہاں پائیں تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ، اے رب ہمارے، بے شک تو ہی جانتا ہے جو ہمارے دل میں چھپا ہوا ہے اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ تیرے علم میں ہے۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء،
اور اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بڑھاپے کی عمر میں مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے۔ یہ آپ جیسے جو نوجوان لوگ ہیں وہ اس تکلیف کا کبھی احساس کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ذرا پوچھیں، ابراہیم علیہ السلام 87 سال کی عمر جب ان کی ہوئی ہے نا، 87 ایئرز، تو پہلا بچہ پیدا ہوا ہے، ہاں جی، اسماعیل۔ اور جب 99 ایئرز ان کی عمر ہوئی ہے اور بچے کی عمر 12 سال، تو حکم آ گیا سورہ الصافات میں آیا کہ اب اسے قربان کرو۔ تیار ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو والد ہیں اسحاق، وہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں سے آپ کو ترتیب بھی پتہ چل گئی کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں اور اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام شکر ادا کر رہے ہیں کہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 90 ایئرز کی ایج میں اولاد ہو رہی ہے۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ اس نے اس بڑھاپے میں مجھے اولاد دے دی ہے، اور اس عمر میں عورت بھی بوڑھی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی حضرت سارہ کو۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب سننے والا ہے دعاؤں کا۔ حضرت سارہ بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن حضرت ہاجر جو تھی، یہ لفظ ہاجرہ غلط ہے، ہاجر، وہ ینگ تھی۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بعد میں ظاہر ہے وہ جیلسی فیکٹر بھی تھا دونوں بیویوں کا، اس کا سلوشن اللہ تعالیٰ نے یہی نکالا کہ ان کو آپ مکے کے پاس ٹھہرائیں۔ ظاہر ہے اللہ کا ایک پلان تھا وہاں بنو اسماعیل کو آباد کرنا ہے، لیکن ریزن یہ والی بنی تھی۔ اور حضرت جو سیدہ سارہ تھی، ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو بھی اولاد دے دی، جو ایک ان کا ایک کمزوری والا ایلیمنٹ تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ تو بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اب وہ مشہور زمانہ دعا آ رہی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے رب ہمارے بنا دے مجھ کو نماز کا پابند، نماز کا قائم کرنے والا، اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعاء، اور اے رب ہمارے اس التجا کو، اس دعا کو ضرور قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، اے رب ہمارے بخش دے مجھے، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین، اور اہل ایمان کو، یوم یقوم الحساب، قیامت کے اس دن جو حساب و کتاب کا دن ہے، الٹیمیٹلی ہم سب کو کامیاب فرما، اس دن بخش دے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ یہ دعا عام دعاؤں میں بھی پڑھنی چاہیے، تشہد میں بھی سنت دعاؤں کے بعد اس دعا کو ایڈ کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب درشی پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، اس میں اس دعا کو بھی شامل کریں۔ اس دعا کی برکت ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے اس میں دعا کرتے ہیں۔ بڑی پرفیکٹ دعا ہے۔